اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ لاک ڈاؤن اور کورونا کے وبائی دور میں یہ دوسرا اور نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کورونا کے وبا میں سیلف ڈیفینس یا اپنی حفاظت کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کی بنیاد پر آج ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، لیکن ایسے ناگفتہ حالات میں بھی الحمدللہ آج سے یعنی آج 29 مئی 2021 سے کورونا کے اس وبائی سال میں پھر آپ کے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور آج آپ کی کتاب جماعت خامسہ کی کتاب جو نصاب میں شامل ہے، جس کا نام ہے منصورات، آج اسی منصورات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں رب یسر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد حمد و صلات کے آپ تمام طلبہ سے یہ کہنا ہے کہ آج آپ کی کتاب، آپ کے نصاب کی کتاب منصورات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو عربی ادب کی ایک نصاب کی ایک مشہور کتاب ہے، اور فن عربی ادب میں تقریباً متعدد مدارس میں جو معیاری مدارس ہیں، ان میں اس کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر شامل کی گئی ہے۔ منصورات جیسا کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، بکھرے ہوئے کے معنی میں آتے ہیں، اور اس کے اندر کے جو مضامین ہیں، جو مقالات ہیں، اور جو تاریخی حیثیت کے جو بیانات ہیں، چونکہ یہ سب مختلف کتابوں سے لے کر متعدد عنوانات پر مشتمل کر کے متعدد مقالے، متعدد مضامین کو شامل کر کے جمع کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی منصورات رکھا گیا۔ گویا اس کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ مختلف بکھرے ہوئے مضامین کا مجموعہ ہے۔
اب وہ مختلف بکھرے ہوئے مضامین کا جو مجموعہ ہے، کبھی سیرت سے لیا گیا، کبھی تاریخ سے لیا گیا، اور کبھی ادب کے تمام بنیادی اساتینی بیان سے لیا گیا، کبھی نثر میں لیا گیا، کبھی نظم میں لیا گیا، کبھی ادب کی مختلف مشہور کتابوں سے مضمون کو لیا گیا، چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ نثر ہو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ فن ادب میں اور عربی ادب میں یا لغت عرب میں جو سلسلہ کتب ہے، عربی زبان میں جو کتابوں کا ایک سلسلہ ہے، جس عربی زبان میں ہماری ساری تہذیب، ہمارا سارا کلچر، ہمارا سارا بیان، ہمارے تمام احکامات موجود ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہماری تہذیب و تمدن، شریعت و طریقت، سماجیات سے معاشیات تک، معاشیات سے معاشرت تک، اور دنیا سے لے کے آخرت تک جتنے بھی اسرار و رموز ہیں، احکام و شرائع ہیں، ان تمام چیزوں کا ایک خزانہ جو موجود ہے وہ عربی زبان میں ہی چونکہ موجود ہے۔ قرآن سے لے کر حدیث تک، حدیث سے لے کر سیرت تک، سیرت سے لے کر تواریخ تک جتنے بھی بیانات آپ پائیں گے، اکثر کتب آپ کو عربی لغت میں اور عربی زبان میں پائی جائیں گی۔ تو چونکہ ہمارا تہذیبی خزانہ عربی ادب میں چھپا ہوا ہے، اور عربی ہی وہ زبان ہے جو اسلامی تعلیم اور اسلامی شریعت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین خزانہ ہے، یا یوں کہیے قلعہ ہے تمام زبانوں کا۔ اس لیے عربی زبان کی اہمیت کے پیش نظر اس کتاب کی تعلیم اور تدریس بے حد ضروری ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے خوبصورت زبان ہے، جو اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے تمام خیالات کو، اپنے افکارات کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے، وہ عربی زبان ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر من حیث اللسان اور من حیث اللغت اگر دیکھی جائے تو تمام زبانوں میں سب سے جامع اور سب سے معنی زبان وہ عربی زبان کی ہے، اور سب سے خوبصورت بھی۔ ایک بڑا کمال عربی زبان کا یہ ہے کہ اس میں بے پناہ وسعت ہوتی ہے، بے پناہ گنجائش ہوتی ہے، الفاظ کم ہوتے ہیں، معانی زیادہ اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ عربی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اتناب ممل سے پاک ہوتی ہے۔ اتناب ممل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں الفاظ، سینکڑوں جملوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ چند الفاظ اور چند جملوں کی بنیاد پر ہی آپ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اور زبانوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات کو بیان کرنے کے لیے لمبی لمبی عبارتیں، لمبے لمبے الفاظ، بے پناہ جملے بازی ہوتی ہے، تب جا کر بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس میں بڑی طوالت پائی جاتی ہے، تو اسی طوالت کو ہم اتناب کہتے ہیں۔ اور جب زبان میں طوالت پائی جاتی ہے تو ہمارے مخاطب اور سامع کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً وہ جلد از جلد کام کو ختم کرنا چاہتا ہے، بات کو سمجھنا چاہتا ہے، جلد از جلد کسی گفتگو کے نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے اتناب ممل بن جاتا ہے
اور زبانوں کے اندر، یعنی یہ اتنی طوالت ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ عربی زبان وہ زبان ہے جو اتناب ممل سے پاک ہے۔ اور ایک اور کمال اس زبان کا یہ بھی ہے کہ عربی زبان، یہ منصورات جو عربی ادب میں ہے، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو ایجاز مخل سے پاک ہے۔ ایجاز مخل کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اور زبانوں میں جب بات کرتا ہے تو اتنا شارٹ کٹ چلتا ہے کہ بات آدھی سمجھ میں آتی ہے اور بات آدھی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو ایجاز مخل کر دیتے ہیں، یعنی سمجھنے میں خلل ڈالنے والا اختصار۔ ایجاز مخل کا مطلب ہے نا، سمجھنے میں، بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں خلل ڈالنے والا ایجاز، یہ جو ہوتا ہے عام زبانوں میں ہوا کرتا ہے، جبکہ الحمدللہ عربی زبان میں ایجاز مخل نہیں ہوتا، یعنی ایسے کوئی اختصار نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اس میں کوئی سمجھنے اور سمجھانے میں خلل واقع ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لغت عربی اور اس کا ادب جو ہے بیان اور وضاحت میں تنگی نہیں لاتا، اور نہ زبان میں فصاحت پیدا کرتا ہے، اور نہ تو تصنیف و تالیف میں کوئی تنگی ہوتی ہے، بلکہ اور زبانوں میں اگر دیکھا جائے تو اور زبانوں میں اس کا دامن، ان زبانوں کا دامن تنگ ہوتا ہے، چاہے وہ افہام و تفہیم ہو، چاہے تصنیف و تالیف ہو، چاہے تقریر و تحقیق ہو، کسی بھی طرح سے عربی زبان میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر عربی ادب اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس میں قرآن یعنی اس کی روح سمجھنے میں مددگار ہو سکے۔ قرآن کی روح، اس کے معانی و مفاہیم، اس کے محاسن اور اس کی تمام خوبیاں، ہے نا، ان تمام علوم کو سمجھنے میں یہ عربی ادب ایک بہت بڑا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے معانی و مفاہیم، اس کی تفصیل اور اس کے تمام مقاصد، ہے نا، یا ادب حدیث جو انسان کے اندر ان کے معنی کو ڈالا جا سکے، اس کا القاء کیا جا سکے، ان تمام معانی کو اخذ کرنے میں عربی زبان ہماری ممد و معاون ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آج عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آدمی عربی ادب، عربی لغت اور عربی زبان پر مہارت تامہ حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اپنے علوم ظاہری، چاہے علوم باطنی، چاہے وہ قرآن سے لے کر حدیث تک ہو، حدیث سے لے کے فقہ تک ہو، فقہ سے لے کے منطق تک ہو، منطق سے لے کر اصول فقہ، اصول حدیث، اور جتنے بھی علوم فروعیہ ہیں یا اصلیہ ہیں، ان تمام علوم کو جاننا اگر چاہتے ہیں تو عربی میں مہارت، عربی زبان میں مہارت اور عربی بولنے اور لکھنے میں مہارت جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کے اس منصورات کو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آج آپ ذہن بنائے رکھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل پھر سلسلہ تعلیم اس کا آگے بڑھے گا۔